السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو اوور چینل اردو کڈ اسٹوریز۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی مزیدار کہانی۔ سننے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ میرے گھر کے قریب ایک آٹو ورک شاپ تھی جہاں ایک چھوٹا سا لڑکا کام کرتا تھا جسے سب چھوٹو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس لڑکے کی عمر 9-10 سال ہوگی۔ میں اپنے اسکول کے ساتھیوں کے ساتھ آتے جاتے اسے دیکھا کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ شکر ہے میں یہ کام نہیں کرتا، ورنہ میرے کپڑے بھی اس کی طرح گندے ہوتے اور مجھے بھی ان گندے ٹائروں کو ہاتھ لگانا پڑتا اور اسے کھولنا پڑتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں چھٹی سے میٹرک تک پہنچ گیا۔ چھوٹو بھی اب کچھ بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ زیادہ اعتماد سے کام کرتا تھا، مگر کپڑے اب بھی وہی میلے کچیلے ہوتے تھے۔ میں کبھی کبھار اس سے کہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، کاش تم بھی کچھ پڑھ لکھ لیتے اور ہماری طرح صاف ستھرے رہ کر معاشرے کا ایک اچھا فرد بنتے۔ چھوٹو ہمیشہ جواب دیتا، آدمی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، سب سے بڑی چیز انسانیت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ بہت سارا وقت گزر گیا، میں یونیورسٹی سے بڑی ڈگری حاصل کی، امتیازی نمبروں سے پاس ہوا، اس لیے مجھے ایک فرم میں بہت اچھی نوکری مل گئی۔ میرے والدین نے میری شادی کروا دی، میری 2 بیٹیاں ہوئی۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا اور اکثر اس کا تذکرہ بھی کر دیتا تھا کہ علم نے مجھے نفع دیا اور آج میں اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہا ہوں۔ ایک بار میں اپنے کار میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک پنچر ہو گیا ٹائر۔ قریب ہی ایک آٹو ورک شاپ تھی، میں گاڑی کو دھکا لگاتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا۔ اتفاق سے یہ ورک شاپ وہی تھی جہاں کبھی چھوٹو کام کرتا تھا۔ وہاں ایک کاریگر نے ٹائر کھولا۔ ایک شخص پر نظر پڑی جو گیراج کا مالک لگ رہا تھا، مگر وہ بھی میلے کپڑوں میں تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ چھوٹو تھا، اور اس سے زیادہ تعجب مجھے ان چند نوجوانوں کاریگروں پر ہوا جو کافی پڑھے لکھے اور مہذب لگ رہے تھے اور بہت ہی ادب سے بات کر رہے تھے۔ میں قریب گیا اور چھوٹو کو سلام کیا، وہ بھی مجھے پہچان گیا۔ کچھ دیر بات ہوئی، پنچر لگ چکا تھا۔ میں چھوٹو سے رخصت ہوا اور جاتے ہوئے ان نوجوانوں کو بتایا، اس ورک شاپ کا مالک چھوٹو میرا پرانا وفاقار ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جناب چھوٹو نہ کہیے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج جو ہم آپ کے سامنے ہیں تو انہی کی بدولت ہے۔ ہماری فیس، یونیفارم، کتابیں، سب کا خرچہ یہی اٹھاتا ہے۔ ہمارے علاوہ کئی اور طالب علموں کا خرچ بھی اٹھاتا ہے۔ یہ چھوٹو نہیں، یہ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے پڑھ لکھ کر بڑا کام کیا یا اس نے دوسروں کو پڑھا لکھا کر بڑا کام کیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ایک تو ہمیں پڑھا لکھنا ہو کر ایک اچھا آدمی بننا ہے، اور دوسرا کہ کسی کو کسی بھی حالت میں دیکھ کر اس کو جج نہیں کرنا، اور ہمیشہ دوسروں کی مدد ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو ان کی نظر میں ہماری لیے عزت بڑھے گی، اور اس طرح ہم معاشرے کے ایک اچھا فرد بھی بن سکتے ہیں، اور ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھیں تاکہ ہم ایک اچھا ملازمت حاصل کر کے اپنی فیوچر بنائیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔